بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے اسباق کا سلسلہ جاری ہے، اور کبھی کبھی دعوتی اسفار کی وجہ سے عارضی طور پر یہ سلسلہ منقطع بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ہماری یہ کوشش رہے گی کہ یہ سلسلہ بدستور جاری رہے اور اس سلسلے میں کوئی انقطاع نہ ہو۔ آج میں آپ کی خدمت میں مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کے بعد اس کے جو دعاوی ہیں مختلف، وہ تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کروں گا، جیسا کہ پہلے اسباق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے جو دعاوی ہیں، اس کے جو پس پردہ محرکات ہیں، وہ 3 ہیں۔ ان 3 محرکات میں سے ایک تحریک تھی مرزا غلام قادیانی کی گورنمنٹ برطانیہ کی پشت پناہی اور سرپرستی۔ آج کے سبق میں میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ برطانیہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ روحانی خزائن اور جلد نمبر 3 ہے، اور اس کا یہ صفحہ نمبر 166 ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166، یہ مرزا غلام قادیانی کی جو 184 کتابیں ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں، ان کا مجموعہ روحانی خزائن کی صورت میں جلال الدین شمس نامی قادیانی نے یہ مجموعہ مرتب کیا اور اس کتابوں کو جمع کیا ہے۔ تو مرزا قادیانی کی کتاب ازالہ اوہام ہے، اور ازالہ اوہام یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 میں یہ درج ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 166 ہے۔ لکھتا ہے، اور ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ والد صاحب مرحوم اس ملک کے ممیز زمینداروں میں سے شمار کیے گئے تھے۔ گورنری دربار میں ان کو کرسی ملتی تھی۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ازالہ اوہام اور یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ اسی طریقے پر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 378۔ یہ جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 378۔ اس میں لکھتا ہے کہ سن 57 کے مفسدہ میں، سن 57 کے 1857 کی جنگ کو ہم مسلمان جنگ آزادی کہتے ہیں، اور قادیانی لوگ اس کو مفسدہ بھی کہتے ہیں اور غدر بھی کہتے ہیں۔
سن 57 کے مفسدہ میں جبکہ بے تمیز لوگوں نے اپنے محسن گورنمنٹ کا مقابلہ کر کے ملک میں شور ڈال دیا۔ 1957 کے جنگ آزادی میں شریک جو مجاہدین تھے اس کو مرزا غلام قادیانی بے تمیز لوگ کہتا ہے کہ وہ بے تمیز لوگوں نے اپنی محسن گورنمنٹ کا مقابلہ کر کے ملک میں شور ڈال دیا۔ تب میرے والد بزرگوار نے 50 گھوڑے اپنے گرہ سے خرید کر کے اور 50 سوار بہم پہنچا کر گورنمنٹ کی خدمت میں پیش کیے، اور پھر ایک دفعہ 14 سوار اور پھر ایک دفعہ 14 سوار سے خدمت گزاری کی، اور انہیں مخلصانہ خدمات کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ میں ہر دل عزیز ہو گئے۔ چنانچہ جناب گورنر جنرل کے دربار میں عزت کے ساتھ ان کو کرسی ملتی تھی، اور ہر ایک درجہ کے حکام میں انگریزی بڑی عزت اور دلجوئی سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو صرف گورنمنٹ کی خدمت گزاری کے لیے بعض لڑائیوں پر بھیجا، اور ہر ایک باب میں گورنمنٹ کی خوشنودی حاصل کی، اور اپنی تمام عمر نیک نامی کے ساتھ بسر کر کے اس ناپائیدار دنیا سے گزر گئے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 378۔ اس میں مرزا غلام قادیانی نے ایک تو 1857 کے جنگ آزادی کو مفسدہ کہا، اور اس جنگ آزادی میں شریک ہونے والے مجاہدین کو بے تمیز لوگ کہا، اور پھر یہ کہا کہ میرے والد صاحب نے 50 گھوڑے اپنے جیب سے، وہ 50 گھوڑے خرید کر کے اپنے سرمایہ سے خرید کر کے اور 50 سوار بہم پہنچا کر گورنمنٹ کی خدمت میں پیش کیے، اور پھر ایک دفعہ 14 سوار سے خدمت گزاری کی، اور انہیں مخلصانہ خدمات کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ کے ہر دل عزیز ہو گئے۔ چنانچہ جناب گورنر جنرل کے دربار میں عزت کے ساتھ ان کو کرسی ملتی تھی، اور ہر ایک درجہ کے حکام میں انگریزی بڑی عزت دلجوئی سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو صرف گورنمنٹ کی خدمت گزاری کے لیے بعض لڑائیوں پر بھی بھیجا، اور ہر ایک باب میں گورنمنٹ کی خوشنودی حاصل کی۔ یہ 1857 کے جنگ آزادی میں جب بر صغیر کے مسلمان انگریز سے آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، جہاد آزادی میں اپنا خون بہا رہے تھے، عین اسی دنوں میں مرزا غلام قادیانی کے والد نے انگریزوں کو 50 گھوڑوں اور 50 سواروں سے مدد کی، اور مرزا غلام قادیانی 1857 کے جنگ آزادی کے مجاہدین کو بے تمیز لوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 156، یہ روحانی خزائن ہے اور جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 156 ہے، صفحہ نمبر 155 اور 156۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ممانعت جہاد پر اور انگریزی اطاعت کے بارے میں کہ جہاد حرام ہے، جہاد منع ہے، اور گورنمنٹ انگریزی کی اطاعت فرض ہے، اس پر میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ان تمام کتابوں کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیرخواہ ہو جائیں، اور مہدی خونی اور مسیح خونی کے بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ میں 20 برس تک یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا اور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا۔
اس حوالے میں ایک تو مرزے نے یہ کہا کہ میں نے ممانعات جہاد پر کتابیں لکھی ہیں، گورنمنٹ انگریزی کی اطاعت پر کتابیں لکھی ہیں، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بے اصل روایتیں جس سے جہاد کا جوش پیدا ہوتا ہے اور جو احمق مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کرتا ہے، ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں یہ حدیثیں، اور یہ معدوم ہو جائیں۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے، وہ روایات اور وہ احادیث جن سے جہاد کا جوش پیدا ہوتا ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ ان روایتوں سے احمقوں کے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ یہ روایتیں معدوم ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ جس سے صحیح بخاری اور دیگر کتب بری پڑی ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں، وہ سب کے سب معدوم ہو جائیں۔ یہ خدمت صرف انگریزی گورنمنٹ برطانیہ کے لیے مرزا غلام قادیانی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ صفحہ نمبر 16 اور جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 17۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 17، اس پر لکھتا ہے، سو آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھا کر کافروں کو قتل کرتا ہے، وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے مرزا غلام قادیانی کی بنیادی تعلیمات، اور انہی تعلیمات پر قادیانیت کی پوری عمارت کڑی ہے۔ گورنمنٹ برطانیہ کے تلوے چاٹنے کی وجہ سے، گورنمنٹ برطانیہ کی یہ خدمت کرنے کی وجہ سے، اور فرض جہاد کو حرام قرار دینے کی وجہ سے آج گورنمنٹ برطانیہ کی اور یہود و نصارہ کی چتری قادیانیت کو حاصل ہے، اور اسی چتری کے تلے آج قادیانیوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی انگلینڈ میں ہے، اور ان کی جو تبلیغی سرگرمیاں ہیں وہ بھی تمام کفار کے ممالک میں ہیں۔ قادیانی کسی بھی اسلامی ملک میں اپنا کوئی کام وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ برطانیہ کی ہی پیداوار ہے، ظاہر ہے وہاں پہنچی پہ وہیں جہاں کا خمیر تھا، تو ان کا خمیر گورنمنٹ برطانیہ سے اٹھایا گیا تھا، اسی وجہ سے انگلینڈ میں ان کا مرکز ہے اور انگلینڈ میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو بہرحال سو آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھا کر کافروں کو قتل کرتا ہے، وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ آگے ہے مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 198۔ یہ مجموعہ اشتہارات ہے، صفحہ نمبر، یہ مجموعہ اشتہارات 2 جلدوں میں ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے مخالفین کے خلاف یا کسی قسم کا کوئی اشتہار اگر شائع کیا ہے تو وہ اشتہارات مجموعہ اشتہارات میں انہوں نے جمع کیے ہیں۔ یہ مجموعہ اشتہارات اس کا صفحہ نمبر 198 پر لکھتا ہے، صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جاننثار خاندان ثابت کر چکی ہے، اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں، اس خودکاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے، اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے
کہ وہ بھی اس خاندان کے ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ یہ جو ہے یہ مرزا غلام قادیانی نے انگریزی حکام کے نام ایک تفصیلی خط لکھا ہے۔ اس میں نمبرات ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 5 میں میرا اس درخواست سے جو حضور کی خدمت میں معاصمہ مریدین روانہ کرتا ہوں مدعا یہ ہے، یہ تفصیلی خط ہے۔ اس خط کے اخیر میں گورنمنٹ برطانیہ کے حکام سے مرزا غلام قادیانی یہ عرض کرتا ہے کہ صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکے ہیں، اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں، جو کہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں، اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے، اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے۔ خود کاشتہ پودا مرزا غلام قادیانی نے انگریز حکام کے نام خط میں خود اپنے آپ کو انگریزوں کا خود کاشتہ پودا قرار دیا ہے۔ میں ترپار کر گیا تھا چند سال پہلے اندرون سندھ، تو وہاں پر مجھے ایک پمفلٹ دیا کسی نے جو قادیانیوں کی طرف سے شائع کیا گیا تھا، اور اس کا نام تھا کہ خود کاشتہ پودے کے الزام کی حقیقت۔ اس میں انہوں نے بہت باتیں لکھی تھیں قادیانیوں میں، یہ کہ وہ بات سے بتنگڑ بنا دیتے ہیں، دلیل تو ہوتا نہیں ہے تو بات کو ادھر ادھر گما پھرا کر ایک خام مخواہ جو ہے نا وہ بات لمبی کر لیتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ حوالے دیے تھے کہ دیوبندیوں نے بریلویوں کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا ہے، اور اس پر علماء دیوبند کی کتابوں کے کچھ حوالے دیے تھے۔ پھر بریلوی علماء نے دیوبندیوں کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا ہے، اس پر بریلوی علماء کی کتابوں سے کچھ حوالے انہوں نے دیے تھے۔ اسی طرح احناف کی کتابوں سے اہل حدیثوں کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا گیا تھا، اور اہل حدیثوں کی کتابوں میں ایسے حوالے جن سے علماء دیوبند اور علماء بریلوی اور علماء احناف کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا تھا۔ تو اس پمفلٹ لکھنے والے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو خود کاشتہ کہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، انگریزوں کا ایجنٹ ہے، یہ تو آپس میں یہ علماء سارے ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے آ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ علماء نے فرقہ واریت کی وجہ سے، مسلکی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو انگریزوں کا ایجنٹ کیوں قرار دیا ہے، اتنے الزامات ایسے کیوں لگائے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے بر صغیر پاک و ہند کے لیے کہ یہاں یہ فتنے ہیں، دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث، یہ فتنے ہیں سارے، کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، آپ نے کسی کے بزرگ سے معمولی اختلاف رائے رکھا تو فوراً آپ کو یہودیت میں پہنچا دیتے ہیں۔ کسی کے بزرگ کے کسی قول سے آپ نے معمولی انحراف کیا یا اس سے اختلاف کیا تو بس دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، پھر آپ ایجنٹ ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک لمحہ فکریہ، لیکن اس پمفلٹ کے جواب میں میں نے ایک پمفلٹ لکھا، اور میں نے بھی اسی پمفلٹ کا نام یہ رکھا کہ خود کاشتہ پودے کے الزام کی حقیقت۔ اس میں نے یہ لکھا کہ مرزا غلام قادیانی کو انگریز کا خود کاشتہ پودا دیوبندیوں یا بریلویوں یا اہل حدیث علماء نے قرار نہیں دیا، بلکہ مرزا غلام قادیانی نے خود کو، اپنے آپ کو خود انگریزوں کا خود کاشتہ پودا قرار دیا ہے۔ المرء یؤخذ باقرارہ
آدمی کو اس کے اقرار پر پکڑا جاتا ہے، اس کا اپنا اقرار ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ تو بہرحال یہ مجموعہ اشتہارات اور صفحہ نمبر 198 پر کہتے ہیں قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے، اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے۔ اور وہ خاص عنایت اور مہربانی یہ ہے کہ آج ورلڈ بینک، IMF، اقوام متحدہ کے جتنے بھی معاہدے مسلمان ممالک کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان معاہدوں کے شرائط میں سے یہ شرط شامل ہے کہ اپنے اپنے ممالک میں قادیانیوں کو راستہ دیا جائے، ان کے لیے نرم گوشہ اختیار کیا جائے۔ بہرحال پاکستان میں تو ان کی انشاءاللہ دال گلنے والی نہیں ہے، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش میں، لیکن سعودی عرب میں، عرب ممالک میں اس حوالے سے ایک تشویشناک صورتحال کا اندیشہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے وہ علماء جو عرب ممالک سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، عرب علماء سے، وہ اس فتنے کے حوالے سے وہاں پر تحریک چلائیں، آگاہی کا مہم چلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ عرب ممالک میں یہ اس فتنے کو جو ہے، چونکہ عرب ممالک کے جو حکمران ہیں اس پر تو پتہ نہیں اس وقت اسلام کی کوئی تعریف بھی صادق آتی ہوگی یا نہیں، لیکن بہرحال اس وقت اسلامی دنیا میں عرب ممالک کے حکمران جتنے بھی ہیں بمائے سعودی عربیہ کے سب یہود و نصارہ کے پکے خیرخواہ اور غلام ہیں، اور دل سے یہ خدمت کر رہے ہیں، دل سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خدمت ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حوالے سے بھرپور کردار ادا کیا جائے۔ آگے اسی کتاب مجموعہ اشتہارات کے صفحہ نمبر 467 پہ لکھتا ہے، صفحہ نمبر 400، مجموعہ اشتہارات صفحہ نمبر 467، اشتہار واجب الاظہار اپنی جماعت کے لیے اور گورنمنٹ عالیہ کی توجہ کے لیے۔ اب اس میں لکھتا ہے کہ یاد رہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے یہ فرقہ جس کا خدا نے مجھے امام اور پیشوا اور رہبر مقرر فرمایا ہے، ایک بڑا امتیازی شان اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس فرقہ میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں، اور نہ اس کی انتظار ہے، بلکہ یہ مبارک فرقہ نہ ظاہر طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر جہاد کی تعلیم کو ہرگز جائز نہیں سمجھتا، اور قطعاً اس بات کو حرام جانتا ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی انگریزوں کے نام یہ اشتہار دے رہا ہے کہ میری جو جماعت ہے ہم جہاد کو حرام سمجھتے ہیں قطعاً۔ تو یہ گورنمنٹ برطانیہ کی خدمت ہے، اور ان کے سامنے بار بار ان باتوں کی جو ہے نا وضاحت اور یہ نشاندہیاں کہ جی ہم جہاد کو حرام سمجھتے ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مرزا غلام قادیانی انگریزوں کا ہی خود کاشتہ پودا تھا، جس طرح کے خود اس نے اقرار کیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 155۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 55 جو ہے اور میں نے ممانعات جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھ کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ یہ حوالہ پہلے گزر چکا ہے، اور میں 20 برس تک اس یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا، اور اپنے مریدوں میں سے یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا۔ آگے ہے جنابی جلد نمبر 6
صفحہ نمبر 388۔ صفحہ نمبر 388، روحانی خزائن جلد نمبر 6، لکھتا ہے گورنمنٹ انگلیشیہ خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ گورنمنٹ انگلیشیہ خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے، پس اس گورنمنٹ پس ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے۔ یہ چند حوالے آپ بھائیوں کی خدمت میں نے پیش کیے، جس میں انگریز کے خودکاشتہ پودے کا خود انہوں نے قبول کیا کہ میں انگریز کا خودکاشتہ پودا ہوں۔ جہاد کے حرمت کے بارے میں حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ تو میں نے جو ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کے دعاوی کے پس پردہ محرکات میں سے ایک تحریک تو حب جاہ اور حب مال ہے، دوسری تحریک جو ہے وہ گورنمنٹ برطانیہ کی پشت پناہی اور سرپرستی، اور تیسری تحریک مرزا قادیانی کی ایک بیماری ہے جس کا نام مراق ہے۔ بہرحال کوئی ایسا آسمانی اور روحانی سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے مرزا غلام قادیانی نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی کہ قرآن و سنت میں تحقیق کرتے وقت بسا اوقات انسان اپنی تحقیق میں کہیں اور چلا جاتا ہے غلط فہمی کی وجہ سے۔ تو قرآن و سنت میں تحقیق کی بنیاد پر مرزا غلام قادیانی نے گمراہی کا یہ راستہ اختیار نہیں کیا کہ کہیں پر ان کو مغالطہ لگا ہے، بلکہ ایک سازش کے تحت گورنمنٹ برطانیہ نے خود اس فتنے کو کاشت کیا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے خود اس بات کا اقرار کر لیا ہے، لہٰذا جو لوگ انگریزوں کے وفادار تھے، گورنمنٹ برطانیہ کے وفادار تھے، جنہوں نے آزادی کے جنگ کو 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کہا ہے، مفسدہ کہا ہے، کیا وہ لوگ آج امت مسلمہ سے مخلص ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ آج پاکستان کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میری درخواست ہے ہمارے بیوروکریسی میں جو لوگ بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو قادیانی نوازی کرتے ہیں، قادیانیوں کی پشت پر جو کڑے ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ بھلے مسلمان نہ ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں آپ کی ذاتی زندگی سے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، لیکن کم از کم پاکستانی تو آپ ہیں، پاکستان کا نمک آپ کھا رہے ہیں، پاکستان کے مراعات آپ لے رہے ہیں، تو اس ملک کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ قادیانیت کو روکا جائے، قادیانیت کی پشت پناہی سے ہاتھ صاف کر دیے جائیں، قادیانیت کی پشت پناہی سے جو ہے وہ روکا جائے۔ قادیانی اس ملک کے بھی غدار ہیں اور قادیانی اسلام کے بھی غدار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ تحریک جاری رہے گی اور ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے ہم دنیا کے کسی قانون اور قاعدے کے پابند نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ صدا بہاروں کے خزاں یہ صدا جاری رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔